آپ کے اندر جو قوتیں ہیں نفس کی، کتنی قوتیں ہیں؟ آپ کے اندر کتنی قوتیں ہیں؟ اور تمام قوتوں کا سرچشمہ کہاں ہے؟ اخلاقی اوصاف کتنے ہیں آپ کے؟ اور تمام اوصاف کا سرچشمہ کہاں ہے؟ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ ایک جملہ یاد رکھیے گا۔ آپ نے فرمایا اگر تم کسی شخص میں کوئی ایک اچھی صفت پاؤ، کوئی ایک اچھی صفت، تو پھر منتظر رہو اس کی ذات میں اور بھی اچھی صفتیں ملیں گی، اس صفت کا پورا شجرہ اس میں مل جائے گا۔ اچھا یہ کب ہے؟ دوسروں کے نفس پر کام کرنے سے پہلے تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل دونوں اسپیکٹ پیش نظر رکھیں۔ دوسروں کے نفس میں اسٹڈی کرنا تھیوری ہے، اپنے نفس پر کام کرنا پریکٹس ہے نا؟ کسی شخص کو آپ نے دیکھا بہت کریم ہے، لطف و رافت و محبت سے پیش آتا ہے، اب آپ توقع رکھیے کہ اس کے اندر اور بھی اچھی صفتیں ہوں گی، تو آپ صرف اسٹڈی کریں گے، آبزرو کرتے رہیں گے کہ اس کے اندر اور اچھے اخلاقی اوصاف پائیں۔ آپ آج جا کر اپنے نفس کا جائزہ لیجئے، بینک و بین اللہ، اپنے اور خدا کے درمیان آپ کے اندر کون سی اچھی صفت ہے، اپنا تجزیہ کیجئے، اور پھر اس اچھی صفت کے شجرے کو پروان چڑھانے کی کوشش کیجئے۔ اگر کوئی ایک صفت بھی آپ کے اندر ہے، ایک صفت بھی میرے اندر کوئی ہے، تو سوچیں کہ یہ صفت جو آج ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کے لطف و کرم سے یہ صفت اور قوی ہو، زائل نہ ہو جائے، یہ صفت زائل نہ ہو جائے، مٹ نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، باقی رہے۔ جیسے ہی یہ فکر ہوگی کہ یہ صفت باقی رہے، ویسے ہی اس صفت کی اور شاخیں پھوٹنا شروع ہو جائیں گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ایک صفت آپ کو ایک اچھا انسان بنا دے گی۔ یہ ایک صفت، یہ تمام اخلاقی اوصاف، تمام ایٹریبیوٹس اور تمام کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ ایک صفت سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک صفت سے جڑا ہوا ہونا یہ دلیل ہے توحید کی۔